اللہ اللہ اللہ۔ اب موسم بھی تمہارے ساتھ نوجوانی کا ہے، وہ اسباب بھی دنیاوی ہما میسر، تمہارے پاس تمام اسباب بھی میسر ہے۔ یہ محمد خلیج خان کا بیٹا ہے، خلیج اللہ ان کا نام ہے، ان کو نصیحت فرما رہے۔ تو محمد خلیج خان جو تھے نا، وہ ایک ریاست کے امیر تھے، گورنر تھے ایک ریاست کے۔ تو وقت بھی جوانی کا ہے اور پھر سارے اسباب بھی مہیا ہے، نوکر چاکر، گھوڑے، گاڑیاں، سارا پیسہ مال۔ تو فرماتے ہیں اور پھر یہ ساری چیز ہونے کے باوجود کیا ہوتا ہے، وہ بیشتر از قرانا بے مناسب و ناملائب۔ فرماتے ہیں پھر ان ساروں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھ بیٹھنے والے، تم جس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، وہ سب جو ہے وہ بے مناسب لوگ ہیں اور نرمی والے لوگ نہیں ہے۔ وہ تمہارے مصاحب، جو تمہارے ساتھ بیٹھنے والے تمہارے دوست جو ہوتے ہیں، وہ تجھے جلد اس دنیا سے، اس تصوف اور اس سلوک سے آپ کو نکالتا جائے گا۔ مصرع ارشاد فرماتے ہیں ہم اندر زمن بتو این است کہ تو تفلی و خانہ رنگین است۔ فرماتے ہیں میری نصیحت آپ کو صرف اتنی ہے کہ تو ابھی چھوٹا بچہ ہے اور گھر بڑا رنگین ہے، اس میں ڈیکوریشن پیسز بڑے پڑے ہوئے ہیں اور بڑے اس میں سے LCD پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر ٹی وی چل رہا ہے، اور جب آپ کو اسباب دنیا اس گھر میں میسر ہو تو آپ کہیں یار چھوڑ، یہ کیا صوفیہ کا طریقہ ہے، وہاں جاؤں، سر ہلاؤں، ذکر کروں، کبھی کھانا ملے کبھی نہ ملے، یہاں سب کچھ مل رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں ہم اندر زمن بتو این است کہ تو تفلی و خانہ رنگین است۔ میری طرف سے ساری نصیحت تمہیں اتنی ہے کہ بھئی تو چھوٹا بچہ ہے اور گھر بڑا رنگین ہے، کمرہ بڑا رنگین ہے۔ اسی لیے جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے اگر ایسے لہو و لعب والی چیزوں میں، کھیل کودنے والی جگہوں پر چھوڑ دیا جائے تو اسے پھر خبر نہیں ہوتی کہ کھانا کیسے کھاؤں، سوؤں کہ نہ سوؤں، تو کھیلتا ہی رہتا ہے۔ اے میرے بیٹے، کار اینس کے از فضول مباحات اجتناب باید نمود۔ فرماتے فضول مباحات سے اپنے آپ کو بچا، اور مباحات سے صرف جو تمہاری ضرورت والی چیزیں وہی لے لو، اور وہ جو ضرورت والی چیزیں مباحات سے لے رہا وہ بھی بنیت جمعیت از برائے ادائے وظائف بندگی، اس نیت سے مباح والا کام کرتے رہو کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے دین اور شریعت پر چلنے میں جمعیت مل جائے گی، اور اللہ کی بندگی اور اطاعت میں مجھے جمعیت مل جائے گی، تو پھر وہ مباح کام کرو۔ مثلا ہم کھاتے پیتے ہیں نا، تو ہمارے پاس کتنی ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں، گوشت، چکن، فش، اس کے علاوہ سبزیاں، سارا کچھ، اور سب کچھ کھانے کے بعد ہمیں کیا ملتا ہے، میٹھا بھی ملتا ہے، روٹی ہے اور کولڈ ڈرنکس ہے، ہمیں پانی ملتا ہے، ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس چیزوں کو جب آپ کھاتے پیتے ہو تو مقصود از خوراک قوت بر ادائے طاعت است، و از پوشاک ستر عورت و دفع حر بر، وعلى هذا القياس سائر المباحات الضروریہ۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو کھانا پینا جب ہم کھاتے ہیں نا، اسی لیے نہیں کھاتے کہ پیٹ بھر جائے گا، فرماتے ہیں کھانا کھاتے وقت آپ نے کیا نیت کرنی ہے کہ میں کھانا اسی لیے کھا رہا ہوں کہ یہ میرے جسم کو قوت دے، اور اس قوت کو میں اللہ کی ذکر اور طاعت پر صرف کر دوں۔ ایک، اور جب ہم اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہیں تو اس سے مراد ہم یہ لیں گے کہ ہماری ستر ڈھانپتی رہے اور ہمیں گرمی اور سردی سے بچائیں۔ اسی طرح آپ تمام مباحات کو دیکھتے جاؤ، جو جو مباحات آپ کے لیے ہے۔ میں انگلش سیکھ رہا ہوں تو انگلش میں اب سیکھنے کے لیے مقصد میرا یہ ہوگا کہ میں اس انگلش کو ذریعہ ترویج و اشاعتی دین بناؤں۔ میں اگر میتھمیٹکس سیکھ رہا ہوں تو اسی لیے کہ میں اس میں سے علوم شرعیہ میں جو مجھے کام آ رہے ہیں وہ حاصل کر لوں۔ اور آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ، اکابر نقشبندی قدس اللہ تعالی اسرارہم عمل بعزیمت اختیار کردن و از رخصت مہما امکن اجتناب فرمودا۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں عزیمت پر، اور رخصت سے اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں۔ مثال سے سمجھا جائے عزیمت کیا ہے، رخصت کیا ہے۔ رخصت یہ ہے کہ جب آپ سفر میں ہو تو روزہ نہ رکھیں، یہ رخصت ہے، اللہ کی طرف سے ہے یہ رخصت۔ لیکن اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو اس کا بہت اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ تو شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم اجازت تو دی ہے کہ آپ جب سفر میں ہو تو رخصت ہے، آپ روزہ نہ رکھو، لیکن سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ عزیمت اس میں ہے کہ آپ روزہ رکھو،
تجھے اجر اور ثواب زیادہ ملتا رہے گا۔ رخصت اور عزیمت کا ایک اور مثال بیان کر دوں۔ ایک بندے نے دوسرے بندے پر بندوق رکھی اور کہا کلمہ کفر ادا کر دو، تو شریعت مطہرہ نے زبان سے کلمہ کفر اس حالت میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے شریعت مطہرہ نے جواز دیا ہوا ہے، لیکن وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، قلب میں دل سے اطمینان ہو، لیکن زبان سے وہ اگر الفاظ ادا کرتے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے لیے رخصت ہے۔ لیکن نقشبندی اکابر فرماتے ہیں نہ اس وقت بھی زبان پر بھی کلمہ کفر نہ لاؤ، چھوڑ، وہ تجھے گولی مار دیں گے، جب گولی مار دیں گے تو تو شہید ہوتا جائے گا، تجھے اور اجر ملتا رہے گا، ثواب اور ملتا جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں سلسلہ علی نقشبندی کے بزرگ تو عمل کرتے عزیمت پر، رخصت سے وہ اجتناب کرتے ہیں۔ از جملہ عزائم اکتفاء بقدر ضرورت۔ آپ فرماتے ہیں کہ عزیمت اس کو کہتے ہیں کہ آپ مباحات میں سے اتنی ہی چیزیں لے لے جو تمہارے لیے کافی ہو، بس جو تمہارے لیے کافی ہوتے ہیں، جو تمہارے کام کے ہوتے ہیں وہی لے لو، زیادہ مباحات میں مت جایا کرو۔ اگر این دولت میسر نہ شود پا از دائرہ مباحات بیرون نہ باید نہاد و محرمات و مشتبہات نہ باید رفت۔ فرماتے ہیں اگر آپ کو یہ بھی میسر نہیں آتا، آپ کہتے ہو مباح ہے یار کرنے دو، تو فرماتے ٹھیک ہے پھر وہ کرتے رہو مباحات، لیکن ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ تمہارا پیر، تمہارا قدم مباحات کے دائرے سے باہر نکل جائے اور پھر آپ آہستہ آہستہ محرمات اور مشتبہات میں بھی شامل ہو جائے۔ فرماتے جو فصل کی ارد گرد اپنی مال مویشی کو چراتے رہتے ہیں، اس سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ مویشی اس فصل میں بھی منہ ڈالیں گے، اسی لیے اجتناب اس بات سے کریں کہ ان مباحات میں زیادہ دخل اندازی نہ کر لے، وگرنہ بندہ جو ہے وہ پھر ان کو شے مل جاتا ہے، وہ تگڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے یار، تھوڑا سا میں اس کی طرف بھی چلا جاؤں، تو پھر وہ آہستہ آہستہ مشتبہات اور پھر مباحات پر بھی عمل کرتے جاتے ہیں۔ تنعمات با امور مباحات بر وجہ اتم و اکمل سبحانہ و تعالی از کلمال کرم تجویز فرمودہ است۔ اللہ رب العزت نے مباح چیزوں پر جو نعمتیں ہیں مباح، اللہ رب العزت نے اپنے کمال کرم سے اس کو آپ سب کے لیے دیا ہوا ہے۔ انسانوں کو اللہ رب العزت نے مباح چیزیں دی ہوئی ہیں، ہاں وہ ان تنعمات را پر وسیع ساختہ، اور یہ تنعمات، یہ نعمتیں بہت زیادہ بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر قطع نظر عظیم تنعمات قدام عیش برابر آنس کے مولائے ان کا سرکرداری ان شخص راضی باشد۔ فرماتے اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ ان مباحات سے، ان دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر کیا چیز محبوب ہے؟ محبوب یہ ہے کہ بندے کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ یار جنت سے بھی یہ بات بہت بہتر ہے کہ بندے کا رب ان سے راضی ہو جائے، بس۔ اور فرماتے قدام جفا برابر آنس کے سید ہو از اعمال در سخت باشد۔ فرماتے ہیں کون سی جفا اس سے بدتر ہے کہ جو رب جس بندے کے اعمال سے ناراض ہو، تو میرے خیال میں تو اس سے بڑھ کر کوئی اور بدی نہیں ہو سکتی۔ رضا اللہ تعالی فی الجنت خیر من الجنہ وسخط اللہ تعالی فی النار شر من النار۔ اللہ کی رضا جنت میں، یہ جنت سے بھی بہتر ہے، اور رب کی ناراضگی جہنم میں، یہ جہنم کی آگ سے بھی بدتر ہے۔ یہ سمجھ لے کہ ہم اور آپ بندہ ہے، بندہ، اور محکوم بحکم مولا، ہمیں اپنی رب نے کچھ احکام دیے ہوئے ہیں، ایسے پیدا نہیں فرمایا، پورا بسر خود نہ ساختہ اندر۔ اللہ کریم نے بندوں کو ایسے عبث پیدا نہیں فرمایا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگ یہ سوچ رہے کہ رب نے ہمیں عبث پیدا فرمایا ہوا ہے اور پلٹ کے رب کی طرف جانا نہیں ہے؟ اور کیا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا گمان یہ رکھتے ہو انسان کہ اللہ کریم نے اسے محمل و ضائع بنایا؟ کوئی محمل و ضائع پیدا فرمایا ہوا ہے؟ نہ، رب کائنات نے اسے محمل نہیں، اسے اپنی ان کی لگام کو چھوڑا نہیں اللہ رب العزت نے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو کچھ احکام سے محکوم فرمایا ہوا ہے، یہ کرو، یہ چیزیں نہ کرو، رب کائنات نے فرمایا ہوا ہے۔ فکر باید کر واقل دور اندیش را کار باید فرمود۔ فرماتے ہیں آپ سوچ لو اور دور اندیش اپنی خیال اور سوچ اور عقل کو دوڑاؤ، کیونکہ کل قیامت والے دن پھر آپ کو شرمندگی اور نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ کام کا وقت کیا ہے؟
کام کا وقت موسم جوانی است، جوانی والا وقت ہے. جوان مرد آنسکین وقت را از دست ندہد و فرصت غنیمت شمرد. جوان مرد وہ ہے کہ اس وقت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے اور فرصت کو غنیمت جانے. ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھاپے تک زندہ نہ رہے، فوت ہو جائے. وہ کہیں گے یہ آج عبادت نہیں کر رہا، کل کر لوں گا، پرسوں بڑھاپے میں کر لوں گا. ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھاپے سے پہلے ہی فوت ہو جائے. اور اگر وہ بڑھاپے تک بھی چلا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اسے پھر جمعیت نہ ملے، اللہ والوں کی صحبت نہ ملے، جمعیت نہ ملے بڑھاپے میں. اور فرمایا اگر جمعیت بھی مل گئی، بڑھاپا بھی مل گیا تو پھر اس وقت جو ہے وہ ضعف اور سستی ہو جاتی ہے، بندہ کمزور رہتا ہے، پھر بھی عبادت نہیں کر سکتا، کارنامے توانت کر، پھر اس وقت وہ کام کر ہی نہیں سکتا. بڑھاپا ہوتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، اس سے جسم میں درد ہوتا ہے، عبادت نہیں کر سکتا. اور اب کیا ہے؟ اب تمام اسباب جمعیت میسر ہے اور آپ کی والدین بھی حیات ہے کہ آپ کی معیشت کا غم ان کے سر پر ہے، والدین کے سر پر ہے، اور موسم بھی فرصت کا ہے اور زمان وقت جو ہے وہ بھی قوت و طاقت و جوانی کا ہے. اب آپ کون سے عذر پر اپنے آپ کو کل کے لیے ڈال رہے ہو؟ کہو گے سوف افعلو، کل کر دوں گا، پرسوں کر دوں گا، یہ ایک ماہ بعد، پھر ایک ہفتہ بعد کر لوں گا. نہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک ارشاد گرامی، حضور فرماتے ہیں ہلک المصوفون، حضور فرماتے ہیں مصوفون ہلاک ہے. مصوفون کیا؟ سوف افعل غدا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، کل کے لیے رکھنے والے لوگ جو ہے وہ ہلاک ہے. کسی کو اپنی سانسوں کے بارے میں کیا پتا میری سانسیں کتنی رہ گئی ہے، اسی لیے کل والا کام کرنے کے لیے آج کا دن بھی ہے، آج ہی کر لو اس کو. ہاں اگر مہمات دنیائی دلیرہ برفردہ اندازن و امروز با اعمال آخرت پردازن بس مستحسن است. فرماتے واہ سبحان اللہ، فرماتے دنیا والے کام کل کے لیے چھوڑ دو اور آخرت والے کام آج کر دو، یہ سب سے بہتر ہے. آپ تو اس کی الٹ کر رہے ہیں، آخرت والے کام کو کل کے لیے چھوڑ رہے ہیں، دنیا والے کام آج کر رہے ہیں. فرماتے نہیں، دنیا والے کام کل کے لیے چھوڑ دو اور آخرت والے کام آج ہی کر لو. فرماتے یہ وقت جو ہے، یہ جو نوجوانی، آغاز نوجوانی ہے کہ اس میں استیلائی دشمنان دین از نفس و شیطان، یہ جوانی کا ٹائم جو ہوتا ہے اس میں نفس اور شیطان کا بڑا بندے پر حاوی ہونے کی کوشش ہو رہے ہو. فرماتے اگر اس نفس اور شیطان کی حملے کے وقت بندہ تھوڑا سا بھی اپنی رب کی طرف رجوع کر لے تو رب کائنات اسے بہت بڑے اجر سے نوازتا ہے. فرماتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپاہیوں کا ایک قاعدہ ہے، فوج آرمی کا ایک قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ کیا ہے کہ اگر غلبہ دشمن کی وقت دشمن ایک علاقہ کو کنٹرول کر لے اور اس وقت ہمارے ملک کا ایک سپاہی تھوڑی سی ایکٹیویٹی دکھائے تو ہمارے فوج کے سربراہ ان کو بہت بڑے اعزازات سے نوازتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہاں پر اب دشمن کا غلبہ ہے. جب دشمن کا غلبہ ہوتا ہے تو ان کو بہت ہی رسپیکٹ ملتا ہے، ان کی تھوڑی سی ایکٹیویٹی کو، تھوڑی سی موومنٹ کو بہت بڑا رسپیکٹ ملتا ہے. لیکن جب دشمن کا غلبہ نہ ہو اس وقت اس ایکٹیویٹی کو اتنی رسپانس نہیں ملتا، اتنے اس کو پھر اہمیت نہیں دیا جا رہا ہوتا ہے. ایسے ہی جب جوانی کا ٹائم ہوتا ہے تو یہاں پر دو دشمنوں کا غلبہ ہوتا ہے جوانی کے ٹائم، ایک ہوتا ہے نفس، ایک ہوتا ہے شیطان. تو اس وقت اگر بندہ تھوڑا سا اپنی رب کی طرف رجوع کر لے تو رب ان کو بہت اجر سے نواز دیتا ہے. میرے بیٹے، اللہ رب العزت نے جو انسان کو پیدا فرمایا ہوا ہے یہ تمام موجودات کا خلاصہ ہے، تمام موجودات کا یہ خلاصہ. جو کچھ عالم کبیر میں ہے وہی کچھ عالم صغیر میں ہے. عالم کبیر آسمان و زمین و آب و حیا اور اس میں سے جو چیزیں ہیں ان ساروں کا خلاصہ انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا. اس کو عالم صغیر کہتے ہیں. وہاں پر بھی آگ، ہوا، پانی اور مٹی، یہاں بھی آگ، ہوا، پانی اور مٹی ہے. وہاں بھی عرش عظیم ہے، یہاں پر بھی عرش عظیم ہے. قلب المؤمن عرش اللہ. تو فلہذا یہ خلاصہ ہے موجودات کا. اس کو اللہ رب العزت نے لہو لعب، فضول وقت کے لیے، نہ کھانے پینے، اس کے لیے اللہ نے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے اس کو کس لیے پیدا فرمایا؟ رب نے اس کو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
اسے نہ کھانے پینے، نہ لہو و لعب، نہ مستیاں کرنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسانوں کو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا مگر اپنی معرفت واسطے پیدا فرمایا۔